ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں فخر الحسن ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاران اسلامک ٹی وی۔ ناظرین گرامی، جہاں ایک طرف انسان کا دل لذات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کثرت گناہ کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اور آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف دل کو نرم کرنے کے بہت سے نسخے اور طریقے بھی ہیں، جن کو اگر ایک انسان اپنائے اور ان کو اپنی زندگی میں لائے تو اس کی دل کی دنیا نرم ہو سکتی ہے اور اس کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسی طرح کے چند نسخے پیش کریں گے، جن میں سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کا اس طور پر اہتمام کرے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو میرے ہی لیے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر میرا تذکرہ ہے، اس کتاب کے اندر میرے قصے ہیں، اس کتاب کے اندر میرے متعلق ہدایات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور پھر وہ اللہ کے وعدوں پر غور کرے، اللہ کی وعیدوں پر غور کرے اور اللہ کے احکامات پر غور کرے، اللہ کی صفات، اللہ کے کمالات اور اللہ کی قدرت اور عجائبات پر غور و فکر کرے، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھے، قرآن مجید کی تفسیر پر پڑھے اور بار بار پڑھتا رہے اور تنہائی میں بیٹھ کر ان پر غور و فکر کرتا رہے۔ اس طرح اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو یقیناً اس کے دل پر بہت سخت اثرات قرآن مجید کے ہوں گے، اور اس کے دل اگر سخت ہوگا تو نرم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ الجلود ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین بات نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے بدن اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے اندر سختیاں ہیں، اگر اس کے اندر اسٹفنیس ہے، ہارڈنیس ہے، تو اس کے اندر سافٹنیس پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے کتنوں کی زندگیوں کو بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سخت دل تھے، سنگ دل تھے، پتھر دل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے ان کے دل کو نرم بنا دیا۔ حضرت خالد ابن الولید کے دل کو نرم بنا دیا، حضرت عمرو ابن العاص کے دل کو نرم بنا دیا، حضرت ابو سفیان کے دل کو نرم بنا دیا۔ ہزاروں صحابہ کرام جو اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، ان کے دل کو قرآن مجید نے نرم بنا دیا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام کا حال یہ تھا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کوئی فرمان ان کو سناتے تھے تو وہ کانپ اٹھتے تھے، وہ لرز جاتے تھے، ان کے اوپر راشہ طاری ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک موقع پر سورۃ الحج کی جب آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر یہ آیتیں ابھی نازل فرمائی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو، یقیناً قیامت کا زلزلہ وہ بڑا سخت ہوگا۔ اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اگر کسی کے پیٹ میں حمل ہوگا تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے،
یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے وہ کبھی اس کو بھول نہیں سکتی، خود تکلیف اٹھا سکتی ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ تکلیف نہیں پہنچنے دے سکتی، تو ایسے موقع پر اس وقت وہ ماں اپنے اس بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہوگا اس کو بھی بھول جائے گی۔ تو کتنا سخت دن ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ان کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے داڑیں مارنا شروع کر دی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، ان کی صورتحال ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور سیرت پاک کا یہ تو بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے، اور کفار مکہ وہ آپ کے گھر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کی تلاوت سنتے تھے۔ اس میں ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ 3 لوگ تھے۔ ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھی، راتوں کو انہیں نیند نہیں آیا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کر آپ کے گھر کے کونوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اندھیرے میں اور آپ کی تلاوت سنتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیتیں طاری ہو رہی ہیں، اور یہ سنتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جب صبح کا وقت ہوا اور یہ تینوں جا رہے تھے تو تینوں کی ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ اب تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہو گیا ایک دوسرے کا۔ تو اس کے بعد کہا کہ اگر ہم ہی لوگ ایسا کریں گے تو ظاہر ہے دوسروں کا کیا ہوگا، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ سب نے وعدہ کر لیا۔ اب جب اگلا دن ہوا، اگلی رات آئی، تو پھر ان کی نیندیں جو ہیں قربان ہونا شروع ہو گئی، ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اور ابو جہل نے سوچا کہ بھئی ان 2 لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آج نہیں آئیں گے، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح ابو سفیان نے سوچا کہ چلو ان دونوں نے وعدہ کیا ہے نہیں آئیں گے، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح اخنس بن شریق نے سوچا کہ انہوں نے تو وعدہ کیا وہ کہاں آئیں گے، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اگلی رات میں پھر یہ چلے گئے اور سب الگ الگ کونوں پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے۔ پھر ان کی ملاقات ہوئی، پھر اس طرح انہوں نے وعدے کیے۔ تو ذرا دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے جاتے تھے، انہیں کتنا مزہ آتا تھا، انہیں بڑی لذت، حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی تھی، تبھی تو وہاں جایا کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ کہ ان لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ان کے دل اس سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن محض تکبر کی بنیاد پر یہ انکار کیا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس لیے قرآن مجید کی خوب تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، ترجمے کو پڑھا جائے، تفسیر کو پڑھا جائے، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر، اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ نے اپنے قدرت کے جو مظاہر پیش کیے ہیں ان کو بہت یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے، ان پر غور و فکر کیا جائے۔ اس طرح پڑھنے سے ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارے دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ بس آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اپنی حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے، اپنے ایمان کی کیفیت کو بڑھائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرا نسخہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔